سب سے پہلے جو مین تھیم اگر آپ کہیں کلاسیکل مینجمنٹ کا تھیم کیا ہے، تو کلاسیکل مینجمنٹ کی جتنے بھی تھیوریز ہیں ان سب کا فوکس جو وہ یہ تھا کہ ون بیسٹ وے ٹو پرفارم اینی ٹاسک، کہ کوئی ایک ایسا سنگل طریقہ کار نکالا جائے جو کسی بھی کام کو کرنے کا بیسٹ طریقہ ہو، ایک ایسا سولوشن نکالا جائے کہ اس کام کو بیسٹ طریقے سے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی بیسک تھیم تھی، اور اس کو فردر دو برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا، سائنٹیفک مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. سائنٹیفک مینجمنٹ جو ہے وہ فوکس اس کا تھا انڈیویجول ورکرز کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے. یعنی سائنٹیفک مینجمنٹ میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا، جتنی بھی تھیوریز دی، ان سب کا فوکس ایک مین چیز پہ تھا کہ آپ ہر ورکر کو امپورٹنس دیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیویجول ورکرز کی مدد سے آپ کس طرح میکسیمم کام لے سکتے ہیں، اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں، میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. تو یہ کس لیے ہوا تھا؟ کیونکہ لیبر شارٹیج ہوا تھا انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے. تو یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کا فوکس انڈیویجول ورکر کی پرفارمنس کو امپروو کرنے پہ تھا. لیکن ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں جن لوگوں نے کام کیا ان کا یہ بلیف تھا کہ انڈیویجول ہر ایک ورکر کو امپورٹنس آپ نہیں دے سکتے، یہ امپاسبل سی بات ہے، بلکہ آپ کو ایسا طریقہ کار ڈھونڈنا چاہیے جس سے پوری آرگنائزیشن کو ایز اے ہول فائدہ ہو. ہر انڈیویجول کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ آپ پورے آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے بارے میں سوچیں. ان دونوں فیلڈس کو ڈسکس کریں گے، ان میں جن جن لوگوں نے جو کنٹریبیوشن دیا اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے سائنٹیفک مینجمنٹ، اس کا دوسرا نام ٹیلرزم ہے، کیونکہ اس کو جنہوں نے پیش کیا تھا، پریزنٹ کیا تھا، وہ فریڈرک ٹیلر ہیں، تو انہی کے نام سے اس کو ٹیلرزم بھی کہا جاتا ہے. 19 سینچری کے سٹارٹ میں بزنسز ایکسپینڈ ہو رہے تھے، کیپٹل اویلیبل تھا، لیکن لیبر کی شارٹیج تھی، کیونکہ مشینری تھی لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے اسکلڈ لیبر نہیں تھا. تو مینیجر کے پاس چیلنج یہ تھا کہ کس طرح سے جو اویلیبل لیبر ہے اس سے اچھا ایفیشینٹلی اس کو یوٹیلائز کیسے کرے، اس سے اچھا کام کیسے لیا جائے. Scientific management is a theory of management that studies and creates workflows with the objective of improving labor productivity to increase efficiency. تو فریڈرک ٹیلر جو ہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے پائنیئر کہلاتے ہیں، اور ان کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بتایا تھا اس اپنی تھیوری میں کہ لیبر کی پروڈکٹیوٹی کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، اور لیبر کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی تو آپ کی آرگنائزیشن میں جو ہے ایفیشنسی آئے گی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایفیشنسی کیا ہے. تو یہ پہلے انسان تھے، بہت سے لوگوں میں سے پہلے انسان یہ تھے جنہوں نے بیہیویئر اور پرفارمنس ورکرز کی ان کے اوپر کام کیا تھا. یہ خود جو ہے مینوفیکچرنگ مینیجر تھے ایک کمپنی میں، بعد میں ایک کنسلٹنٹ بنے، اور انہوں نے دوسرے مینیجرز کو بھی سمجھایا کہ کس طرح سے سائنٹیفک مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے جاب کے اندر رہتے ہوئے. ان کے جو فوکس تھا وہ اسپیشلائزیشن اور ڈویژن آف لیبر کے اوپر تھا. یعنی جو دو امپورٹنٹ کنٹریبیوشن آپ فریڈرک ٹیلر کے کہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ڈویژن آف لیبر کی بات کی اور اسپیشلائزیشن کی بات کی. ڈویژن آف لیبر کا مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایک پورے ٹاسک کو، ایک پوری جاب کو بریک ڈاؤن کر دیں پارٹس میں، اور اسپیشلائزیشن کا مطلب ہے کہ ہر امپلائی کو ہر کام کے لیے مت رکھیں، بلکہ ہر انسان کو اس کام کے لیے رکھیں جس میں وہ اسپیشلائز ہے، جس میں اس کی ایکسپرٹیز ہے. یعنی کہ ایک انسان جو ہے فار ایگزامپل وہ فائنانس کا ہے تو اس کو فائنانس کی فیلڈ میں ہی رکھا جائے، اس کو مینجمنٹ میں، اس کو اکنامکس میں، اس کو ہیومن ریسورس میں، ہر چیز میں اس کو انوالو نہ کیا جائے. اگر آپ اس کو کسی ایک انسان کو اس کی ایکسپرٹیز کے مطابق کام اسائن کریں گے تو وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا. لیکن اگر آپ اس کو ہر چیز میں کام کرنے کا موقع دیں گے تو وہ کوئی بھی چیز اچھے سے نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ایک امپورٹنٹ کوٹ ہے کہ ماسٹر آف آل از ماسٹر آف نن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں اور ہر چیز کی طرف مت جائیں. تو انہوں نے ان دو چیزوں کے اوپر فوکس کیا تھا. پرنسپل سائنٹیفک مینجمنٹ کے 1911 میں جو ہے ان کی جو بک ہے ان کی پبلش ہوئی تھی فریڈرک ٹیلر کی، اس میں انہوں نے پرنسپلز بتائے تھے. سائنٹیفک مینجمنٹ سے پہلے جو کام ہوتا تھا وہ کس طرح سے کیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہوتے تھے، جو جن کے پاس اسکل ہوتا تھا، وہ ان سے آپ کام لیتے تھے، اور ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ اپنے کام کا خود ہی ڈیسیجن لیں کہ میں نے کس طرح سے کام کرنا ہے. لیکن سائنٹیفک مینجمنٹ نے بتایا کہ آپ جو ہے ٹاسک کو ڈیوائڈ کریں ڈفرینٹ ٹاسک میں، اور جو انسکلڈ ورکرز ہیں ان کو ٹریننگ دے کہ آپ اس کام کو کس طرح کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف آپ اسکلڈ ورکر ڈھونڈیں گے تو پھر اس طرح تو جابس کی بھی کمی ہو جائے گی. تو جاب کریٹ تب ہوں گی جب آپ لیبر کو، انسکلڈ ورکر کو ٹرین کریں کہ آپ کا یہ کام ہے. وہ تب ہوگا جب آپ ڈویژن آف لیبر کریں گے، پھر آپ لوگوں کو اسکل کریں گے، ٹریننگ دیں گے، اس کا مطلب اسپیشلائزیشن آئے گی. تو وہی دو باتیں، ڈویژن آف ورک اور پھر اسپیشلائزیشن.
یہ کام کر رہے تھے فریڈرک ٹیلر اسٹیل انڈسٹری میں. وہاں پہ کام کرتے ہوئے انہوں نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے تھے. وہاں پہ انہوں نے فوکس کیا تھا کہ کس طرح سے انیفیشنسی کو کم کیا جا سکتا ہے اور ڈفرینٹ طریقے کیا ہوں گے جس سے ورکر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. انہوں نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس کو کہتے ہیں سولجرنگ کا کانسیپٹ. انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ ورکرز جو ہے وہ اسٹیل انڈسٹری میں جو کام کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کے پرپزلی یعنی ڈیلیبریٹلی وہ خود جو ہے اپنی کیپیسٹی سے کم لیول پہ کام کر رہے ہیں. وہ اگر چاہیں تو ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکے, لیکن وہ ڈیلیبریٹلی پرپزلی کم لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے سولجرنگ کا نام دیا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی ایبلٹی ہے, جیسے بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ آپ اچھے مارکس کے لینے کے لیے آپ اچھے لیول کا ایکسٹرا ایفرٹ لگا کے پڑھ سکتے ہو, لیکن ڈیلیبریٹلی آپ جان بوجھ کر کم ایفرٹ لگا رہے ہو تو اس کو سولجرنگ کہا جاتا ہے. انہوں نے سولجرنگ کی ریزنز بتائے کہ کیوں ورکرز جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے کم لیول پہ کیوں کام کرتے ہیں, وہ کیوں کم ایفرٹ لگاتے ہیں. پہلا ریزن تو انہوں نے یہ دیا کہ یونیورسلی پوری دنیا میں ورکرز کا جو ایک کامن بلیو ہے, وہ بلیو یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ اچھا کام کرنے لگ جائیں گے, ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی, تو ہم میں سے کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے وہ جاب سے نکال دیا جائے گا. کیونکہ اگر اچھا کام ہونے لگ جائے گا تو پھر اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو چند لوگ اچھا کام کر رہے ہیں بس انہی سے کام لیا جائے گا. ایک تو یہ ریزن تھا. اس کے بعد یہ تھا کہ اگر آپ پروڈکٹیوٹی ورکرز زیادہ بھی دینے لگ جاتے تھے تو ان کو کوئی ایکسٹرا فائدہ انسینٹیو نہیں ہوتا تھا. مین جو سورس ہے, جو وجہ ہے کام کرنے کی, وہ سیلری بینیفٹ ہے, پیسے ہیں. تو اگر ایکسٹرا کام کر کے بھی آپ کو وہی پرانے جتنے ہی پیسے مل رہے ہیں تو پھر آپ کیوں ایکسٹرا کام کریں, ایکسٹرا ایفرٹ کیوں لگائیں. تو یوزولی ایسا ہوتا تھا کہ فیکٹریز میں اس وقت میں ایٹیز اور نائنٹیز کے اسٹارٹ میں جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ پر یونٹ کے حساب سے ہوتی تھی. ایک یونٹ آپ نے بنایا, فار ایگزامپل آپ کو $50 ملیں گے, $20 ملیں گے, جتنے زیادہ یونٹ اتنے زیادہ پیسے. تو ورکرز کے دل میں جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے زیادہ یونٹس بنانے شروع کر دیے تو مینیجر دیکھے گی کہ انہوں نے تو زیادہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے, تو وہ زیادہ پیسے نہیں دے گی, بلکہ مینجمنٹ جو ہے ایک یونٹ کے اوپر ہمیں $50 جو دے رہی ہے وہ اس 50 کو کم کر کے 20 یا 30 کر دے گی. تو اس خوف کی وجہ سے ورکرز جو ہے وہ فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کرتے تھے. تیسرا ریزن کیا تھا کہ ورکرز جو ہے وہ رول آف تھم میتھڈز پہ ریلائی کرتے ہیں, یعنی جو پرانے طریقے سے جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے, جو بھی طریقہ کار پرانا تھا وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ یوز اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کرتے, ان کو کرنے نہیں دیا جاتا کہ کس طرح سے وہ امپرووڈ آپٹیمل یعنی کہ اچھے میتھڈز, امپروو میتھڈ لا سکتے اپنے کام کو کرنے کے لیے. تو فریڈرک ٹیلر نے جو ہے کہا کہ اس سولجرنگ کا جو کانسیپٹ ہے, جس کے یہ 3 ریزنز ہیں, اس کو ختم کس طرح کر سکتے ہیں. اس کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ کام میں ایفیشنسی لائی جا سکے, ورکر سے میکسیمم کیپیسٹی پہ کام لیا جا سکے, اور کسی بھی جاب کو پرفارم کرنے کا ایک بیسٹ وے ڈیسائیڈ کیا جا سکے جس سے اچھی پرفارمنس حاصل کی جا سکے. تو انہوں نے جو ہے یہ 3 طریقے جو فالوئنگ طریقے انہوں نے بتائے تھے سولجرنگ کو ختم کرنے کے لیے. اس کے لیے انہوں نے کچھ اسٹڈیز ایکسپیریمنٹس کیے تھے. ان کے کچھ ایکسپیریمنٹس کو ٹائم اور موشن اسٹڈیز کا نام دیا گیا, کیونکہ انہوں نے ٹائم اور موومنٹ کے اوپر, ورکر کے موومنٹ اور جو ٹائم وہ لیتے ہیں کام کو کرنے کے لیے, اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی. اس کے لیے انہوں نے اسٹاپ واچ کا استعمال کیا تھا. اسٹاپ واچ جو ہے اس سے آپ ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں, تو ایک ٹائم پہ اس کو آن کرتے ہیں اور ایک ٹائم پہ اس کو آف کر دیتے ہیں, تو ٹائم ڈیوریشن آپ نوٹ کر لیتے ہیں. تو فریڈرک ٹیلر نے جو ہے وہ ورکرز کی موشن یعنی ان کی موومنٹ کو ایک خاص ٹائم کے دوران اسٹڈی کیا تھا. اس کے لیے جو انہوں نے اسٹڈی کی, ایکسپیریمنٹس کی, اس میں سب سے پہلے پگ آئرن کا ایکسپیریمنٹ ہے. انہوں نے جو ہے یہ دیکھا تھا کہ ورکرز جو ہے ایک انڈسٹری میں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پگ آئرن کی بڑی بڑی آئرن کی شیٹس ہوتی ہیں را فارم میں, جو باقی اسٹیل بنانے کے لیے اور باقی ڈفرینٹ پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتی, تو یہ جو بڑی بڑی شیٹس ہیں آئرن کی, اس کو ایک دن کے اندر اس انڈسٹری میں ورکرز نے 12.5 ٹنز اس کی موو کرنے ہوتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ شیٹس لے کر جانی ہوتی, اور اگر ایک دن میں کوئی ورکر 47.5 ٹنز موو کر لیتا ہے تو اس کو ایکسٹرا انسینٹیو ملے گا. یعنی 12.5 تو آپ نے لازمی کرنے, اگر آپ 47.5 ٹنز موو کر لیتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کچھ پیسے اس کے بدلے میں مل جاتے ہیں. تو ورکرز اور جو درمیان میں جو کرتے ہیں, جو 12 سے 47 کے درمیان میں, ان کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو ورکرز کی پوری کوشش شروع میں انہوں نے یہ کی کہ 47.5 ٹنز تو ایک دن میں ہم موو کریں تاکہ ہمیں پیسے زیادہ مل سکے, لیکن وہ امپاسبل تھا, وہ نہیں کر پا رہے تھے, ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی, تو وہ ایگزاسٹ ہو گئے اور وہ اپنا گول ریچ کرنے میں ناکام ہو گئے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا ٹیلر نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نوٹس کر رہے تھے, نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے ورکرز کی موومنٹ کو, کہ ایک شیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کتنی موومنٹ کرنی پڑتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو.
تو رزلٹ انہوں نے جو کنکلوژن دیا وہ یہ دیا کہ ورکرز کو آپ کو ریسٹ دینا چاہیے کام کے دوران. آپ ان کو جو اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک دے رہے ہیں تو آپ کو پہلے تو آپ کو مینیجر کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک شیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے. کیا آپ ورکرز کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ایک دن کے اندر آپ ان کو کہہ رہے ہیں 47.5 ٹنز آپ موو کریں, کیا پاسبل ہے؟ دوسرا, کیا آپ ان کو ریسٹ دے رہے ہیں کام کے دوران؟ آپ ان سے اتنا کام کروا رہے ہیں, اگر آپ ان کو ریسٹ نہیں دیں گے تو وہ بالکل بھی یہ کام نہیں کر سکتے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہر ورکر جو ہے وہ فزیکلی ایک جیسا نہیں ہوتا, کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کچھ ویک ہوتے ہیں. آپ جب اس طرح فزیکل نیچر کی جاب کے لیے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی فزیکل فٹنس کو دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی 47.5 ٹنز ایک دن میں موو کر لیں گے اور ان کو ایکسٹرا انسینٹیو مل جائے گا, لیکن جو فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے جو یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے جو مینجمنٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کریں. یہ پگ آئرن کے ایکسپیریمنٹ سے بتایا. دوسری بات انہوں نے جو ہے اسمارٹ شاولنگ کا کانسیپٹ دیا. اسمارٹ شاول جو ہے یہ جو ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے جو مٹیریل کو لفٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اٹھانے کے لیے, اس کو شاول کہتے ہیں. تو ٹیلر نے بتایا کہ ایک ہی طرح کا اس سے پہلے جو ہے شاول یوز ہوتا ہے ہر قسم کے مٹیریل کو لفٹ کرنے کے لیے. ہر قسم کے مٹیریل کو اٹھانے کے لیے آپ ایک ہی فارم, یہ جو بیسک ہے یہ یوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ شاول کی ڈفرینٹ شیپس, ڈفرینٹ سائز ہونا چاہیے, ڈفرینٹ ویٹ کا ہونا چاہیے ڈفرینٹ شاولز کا, تاکہ اس سے ڈفرینٹ کام لیے جا سکیں. انہوں نے کہا ایک شاول ہر کام کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. تو ٹیلر نے جو ایکسپیریمنٹ کیا, ڈفرینٹ شاولز ڈیزائن کیے, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ورکرز کا جو موریل ہے وہ امپروو ہو گیا, ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی, کیونکہ ایک ڈفرینٹ شاول ڈفرینٹ کام کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنے کام کو اچھے طریقے سے وہ کر سکیں. پروڈکٹیوٹی بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ورکرز نے زیادہ پروڈکشن دی, مطلب ان کی زیادہ انکم ہوئی, ان کی انکم بڑھ گئی, اس کا مطلب وہ موٹیویٹ ہو گئے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ کم سے کم جو میکسیمم سب سے زیادہ ویٹ جو ایک شاول سے آپ اٹھا سکتے ہیں وہ 21 پاؤنڈ ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو اس کے اوپر اتنا ہی لوڈ رکھا جائے شاول کے اوپر, اس سے زیادہ نہیں. تو مین جو کنٹریبیوشن تھا ان کا وہ پگ آئرن تھا اور اسمارٹ شاولنگ تھی. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے جو ہے مینجمنٹ کے پرنسپلز ڈیفائن کیے تھے. ڈفرینٹ اسٹڈیز یہ کرتے رہے اپنے ٹائم کے دوران, کمپنی کے میں جاب کے دوران. تو انہوں نے 4 پرنسپل سائنٹیفک مینجمنٹ کے بتائے. سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ جو رول آف تھمب چلا آ رہا ہے, جو پرانے زمانے کے میتھڈس چلے آ رہے ہیں, آپ ان کو ریپلیس کریں نئے سائنٹیفک مینجمنٹ کے پرنسپل سے. نئے طریقہ کار لائیں کام کرنے کے, پرانے کو ریپلیس کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا سائنٹیفکلی آپ امپلائیز کو, اپنے ورکرز کو سلیکٹ اس طرح سے کریں کہ جو کام آپ کروانا چاہ رہے ہیں ان سے, کیا وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہیں, وہ کر سکتے ہیں, فزیکلی مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں. پھر آپ ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ بھی دیں اس کام کو کرنے کے لیے, اور پھر کنٹینیوسلی ان کے کام میں امپرومنٹ لانے کے لیے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ مینیجر اور ورکرز کے درمیان کوآرڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. اس کے بعد لاسٹ ہے کہ کام کو جو ہے مینیجر اور ورکرز کے درمیان ڈیوائڈ کر دیں, یعنی کہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ پلاننگ کرے, پرنسپلس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے وہ اس کو ڈیفائن کرے, اور ورکرز جو ہے اس کو اپلائی کرے اور کام کو پرفارم کرے. تو یہ 4 پرنسپلس سائنٹیفک مینجمنٹ کے ٹیلر نے دیے تھے. سائنٹیفک مینجمنٹ کو اگر آپ ایک کمپیئر کریں پرانے طریقہ کار سے جو اس سے پہلے چلتا آ رہا تھا, تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے اور اس میں مینیجرز یہ چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ یعنی کہ پروڈکشن بڑھائی جا سکے. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے, آپ چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ کپڑا بنایا جائے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کپڑا بنانے کے لیے جو پہلی چیز مائنڈ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو کام پہ رکھیں, زیادہ لوگ کو کام پہ رکھے, اور یا تو جو پہلے سے لوگ کام کرے ان سے زیادہ گھنٹے کام لیا جائے. تو جب زیادہ لوگوں کو کام پہ رکھیں گے یا زیادہ گھنٹے امپلائیز سے کام کروائیں گے تو آبویسلی آپ کو گھنٹے کے حساب سے پیمنٹ کرنی ہے, تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. اس کا مطلب آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی, اور آپ کو زیادہ چیزیں بنانے کے لیے زیادہ را مٹیریل چاہیے ہوگا. کپڑا زیادہ بنانا ہے تو آپ کو زیادہ کاٹن, زیادہ تھریڈ چاہیے ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ زیادہ پروڈکشن کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ کاسٹ. سائنٹیفک مینجمنٹ نے اس کو ریپلیس کر دیا. سائنٹیفک مینجمنٹ نے کہا کہ ڈو ناٹ ورک ہارڈ بٹ ورک اسمارٹ. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ کپڑے کی پروڈکشن دینی ہے تو آپ اسٹینڈرڈائزیشن کریں, آپ اپنے لیبرز کو ٹرین کریں, آپ اپنے کام کو ڈیوائڈ کریں, ڈویژن آف لیبر کریں, اور لیبر
کو جو ہے ایفیشنسی دے، ان کو ٹریننگ دے، ان کو ڈیولپ کرے. اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب ہے ہر کام کو کرنے کے لیے خاص ٹولز ہوں، خاص طریقہ کار ہو، ان کو اس سے آگاہ کیا جائے. تو اس سے وہی جو موجودہ ورکرز ہیں آپ کو انہی سے آپ زیادہ کام لے سکتے، اور آپ کی کاسٹ بھی اس سے کم آئے گی. آپ کو ایکسٹرا لوگوں کو بھی ہائر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ ان سے کم ٹائم میں کم ریسورسز کی یوٹیلائزیشن سے زیادہ ان سے آؤٹ پٹ لے سکے. تو دونوں ڈائیگرامز آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہیں. دوسرے ٹیلر کے علاوہ سائنٹیفک مینجمنٹ میں اور بھی کچھ لوگوں نے کنٹریبیوشن دیا تھا، جن کا فوکس بھی یہی تھا کہ انڈیویجول ورکرز کی پرفارمنس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس میں فرینک گلبرت اور للین گلبرت ہیں. یہ جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف تھے. انہوں نے جو ہے برک لیئنگ یعنی کہ جو اینٹیں آپ ارینج کرتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کو یا دیوار بنا رہے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جو اینٹیں رکھی جاتی ہیں، انہوں نے جو ہے فوکس کیا تھا کہ کتنی موومنٹ لگتی ہے ورکرز کی، اینٹیں کی جگہ سے اٹھا کے اس کو ارینج کرنے میں، رکھنے میں کتنی موومنٹس لگتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جتنی کم موومنٹس لگیں گی اتنا ہی زیادہ جو ہے آؤٹ پٹ ہوگا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. سب سے پہلے جو ہے ٹائم اور موشن اسٹڈیز جو ٹیلر نے دی تھی، ان فرینک گلبرت نے اسی کو اپلائی کیا. اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے جو ٹیکنیک یوز کی وہ تھی فلم کیپچر، یعنی کہ انہوں نے جو ہے تصویریں لی ورکرز کی. وہ ورکرز جو ہے جو برک لیئنگ کا کام کر رہے ہیں، اینٹیں رکھ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی تصویریں لی اور اس سے انہوں نے یہ دیکھا کہ کتنی فزیکل موومنٹس لگتی ہیں اس برک لیئنگ کے کام میں، کتنی موومنٹس لگتی ہیں. پھر ان کی وائف نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ برک لیئنگ کو آپ ایفیشینٹ کیسے بنا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اچھا کام کروا سکتے ہیں ورکرز سے. آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، ورکرز کی موومنٹ بھی کم ہوگی، ان کی فزیکل ایفرٹ بھی کم لگے گی. یعنی کہ انہوں نے ون بیسٹ وے بتایا کسی بھی کام کو کرنے کا، ایک طریقہ جو بہتر طریقہ ہوگا. تو اس موشن پکچر ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے جو ہے جو ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے انہوں نے بتایا کہ کم سے کم موومنٹ اگر آپ کو کام کو کرنے میں لگیں گی تو ورکرز جو ہے وہ تھکیں گے نہیں اور وہ اچھا سے اچھا زیادہ پروڈکشن دے سکیں گے. اس کے بعد دوسرے ہیں ہنری گینٹ. ہنری گینٹ جو ہے وہ فریڈرک ٹیلر کے ہی ایسوسیٹ تھے. انہوں نے ٹیکنیکس جو بتائی تھی، سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ان کا ہے گینٹ چارٹ. ان کے نام کی وجہ سے اس کو گینٹ چارٹ کہا گیا ہے. گینٹ چارٹ جو ہے وہ ایک چارٹ ہے، ایک شیڈیول ہے جو اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ اپنے کام کی، اپنے ورک کی پلاننگ کریں، اس کی شیڈیولنگ کریں. فار ایگزامپل اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ٹاسک نیم، پلاننگ، ریسرچ، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، فالو اپ. سامنے انہوں نے شیڈیولنگ کی ہوئی ہے کہ پلاننگ کو آپ کو کب سے کب تک کرنا ہے، جنوری 2019 سے فیبرری 2019 اور مارچ 2019 کے مڈ تک یہ چلے گا. ریسرچ آپ نے فیب کے سٹارٹ سے سٹارٹ کرنی ہے اور مارچ کے مڈ تک یہ چلے گا. تو اس طرح یہ کیا شیڈیولنگ کی گئی ڈفرینٹ ٹاسک کی. سارے ٹاسک لکھیں، یہ کام ہم نے کرنے اور کس ٹائم تک ان کو شروع کرنا ہے، کب یہ ختم ہوں گے. تو یہ جو ہے ان کا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھا. آج بھی گینٹ چارٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور دوسری انڈسٹریز میں. اس کے بعد ہیرنگٹن ایمرسن، یہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ تھے. انہوں نے جو جاب اسپیشلائزیشن کی بات کی تھی. یہ کہتے تھے کہ چاہے مینیجر کی جاب ہو، چاہے امپلائیز کی لیول پہ کام کی بات ہو رہی ہو، اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. یعنی آپ مینیجر کو مینجمنٹ کی جاب کے لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس کو اس میں اسپیشلائز ہونا چاہیے. آپ ورکر کو، لیبر کو رکھ رہے ہیں سامان یا پتھر اٹھانے کے لیے تو اس کو اس میں اسپیشلائز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اور کون سے ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے.